हाँ, जो भी नकली मौली उठ के आ जाए बोले अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान, ये तेरी हालत है। Stop the war! Iran! We are sorry! We want peace! अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम मोमिन मुसलमानों को आज का दिन बहुत मुबारक हो। बिल्कुल ईद का समा है। और दूसरी तरफ मौजूदा हालात देखें तो इसराइल और ईरान की जंग लगी हुई है। इस जंग से भी अच्छी ख़बरें आ रही हैं। वहाँ से भी हम ईरानियों को मुबारकबाद देते हैं कि ईरान का, इस्लाम का जो दुश्मन इसराइल है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और वो माफ़ी मांग रहा है। ईरान से इसराइल की आवाम माफ़ी मांग रही है। तो मुबाहले पर भी बात करेंगे, मुबाहले की भी आपको वीडियोस दिखाएंगे जो कि हसन अलयारी साहब की वीडियोस दिखाने वाले हैं। और ये पहले हम जंग के हवाले से जो मौजूदा हालात है वो वीडियोस देखते हैं इसराइल वालों की। बिस्मिल्लाह। Stop Iran! Pakistan! Only you can help! Pakistani people! Please stop Iran! Only you can help us! आपने देखा कि कैसे वो हेल्प मांग रहे पाकिस्तान से, इसराइल के लोग, कि आप हमारी हेल्प करें, ईरान को समझाएं कि ईरान जो है वो जंग को रोक दे। और यहाँ पर डायरेक्टली माफ़ी मांग रहे ईरान से। ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। Stop the war! Iran! We are sorry! We want peace! तो ये वीडियोस थी जो कि हमने आपको बताया था कि मौजूदा जंग के हवाले से भी जो है इसराइल माज़रत खा है, लेकिन यहूदियों के साथ अमेरिका खड़ा है और ताकतें यहूदी के साथ है। जैसे सऊदी अरब है वो भी मुसलमान ममालिक होकर इसके साथ खड़ा है। तो आने वाले वक्तों में इतना आसान नहीं है कि ईरान जीत जाए, क्योंकि ईरान के साथ जो है ना हक़ है और हक़ के साथ कम लोग होते हैं, लेकिन फिर भी ईरान के साथ अल्लाह और रसूल अलैहिस्सलाम की पावर है। तो मुबाहला पर बात हो रही थी। मुबाहला पर नजरान के ईसाई जो थे वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे थे। तो फिर वहाँ पर इल्मी मुनाजरा हुआ, 3-4 दिन वहाँ पर गुफ्तगू हुई, इल्मी दलाइल दिए मौला नबी अलैहिस्सलाम से और दूसरी तरफ ईसाइयों ने। तो वहाँ पर फिर अल्लाह ने कहा कि ये लोग नहीं मानेंगे, ए नबी इनसे मुबाहला करो और अपने नफ्स लेकर जाओ, अपने जो सच्चे तरीन अफराद हैं उनको लेकर जाओ, और जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। आपको बताते चलें कि ये वो सच्चे तरीन अफराद है जो इनके मुकाबले में आ जाए ना तो उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो जाती है। ये है ईद मुबाहला। तो आप देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जो भी आता है, चाहे वो कादियानी हो मौजूदा दौर में या फिर कोई भी कुफ़ार हो, जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आता है वो काफिर, मुशरिक और जो है ना अल्लाह का उसके ऊपर अजाब नाजिल होगा। ठीक है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा या खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा, उनके मुकाबले में जो भी उनसे दुश्मनी रखता है या उनसे मुकाबला करता है, जो उनके दर्जे की बराबरी करना चाहता है या कोई भी बात हो उनसे बुग़्ज़ रखता है, उस पर भी अल्लाह का अज़ाब आता है। फिर उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम, जो मौला अली अलैहिस्सलाम से भी बुग़्ज़ रखे और जो मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में किसी दूसरे बंदे को लेकर आए, उसके ऊपर भी अल्लाह का अज़ाब होगा। फिर यूं ही हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ जिसने मुकाबला किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जवानान जन्नत के सरदारों के साथ जिसने मुकाबला किया, अल्लाह का उसके ऊपर अज़ाब होता है। ये है मुबाहला। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को साथ लेकर गए। ईसाइयों ने देखा तो वो कहने लगे कि हम आपसे मुबाहला नहीं करते, ये कायनात के वो शख्स है, अगर ये पहाड़ों को हुक्म दे दे तो पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देंगे। आपको पता कि पहाड़ कितना बड़ा होता है। तो उनका इतना अकीदा है पंजतन के ऊपर। अफसोस मुसलमानों को जो है ना उनका अकीदा मजबूत नहीं है अहले बैत अलैहिस्सलाम को लेकर। तो यहाँ पर अलयारी साहब की एक वीडियोस दिखाना चाहते हैं और हमारे बिरादरान सुन्नी मौलाना साहब हैं उनकी वीडियोस दिखाना चाहते हैं। ये वीडियोस में आप देखिएगा कि इल्मी मियार
کس کے پاس ہے، کس کے پاس جو ہے نا عقل زیادہ ہے اور علم زیادہ ہے، پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہتے، ہمیشہ بلند وہی ہوگا جس کے پاس علم ہوگا۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کبھی پہلے مباہلہ کیا تم نے؟ تو میں نے پہلے کبھی کسی سے مباہلہ کیا زندگی میں؟ تجھے مباہلہ کا پتہ بھی ہے کیسے کیا جاتا ہے؟ جی آپ نے کبھی مباہلہ کیا ہے زندگی میں؟ اور کبھی زندگی میں مباہلہ کیے تم نے؟ اور تم نے قرآن کی آیات کے مطابق مباہلہ کروں گا۔ فقل تعالوا او بھائی آپ دیکھیں، میں شیعوں کا دیکھیں مباہلہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مباہلہ کرنے سن کے لو لیے تیار ہوں۔ سن لو سن لو سن لو سن لو مباہلہ سن لو سن لو سن لو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مباہلہ کیا تھا نصارى نجران، پہلی اچھی طرح سے سن لو، مباہلے کے جو بات کرتا ہے نا اچھی طرح سے سن لو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کیسے کیا جاتا ہے تجھے تو پتہ ہے، اسی نام سے مباہلہ کروں گا۔ مباہلہ کس سے کیا تھا؟ نصارى نجران کے اکابر آئے تھے، ان کے پاس ان کے زعماء آئے تھے، ان سے پہلے علمی گفتگو ہوئی تھی، جب پھر علمی گفتگو کے بعد وہ نہیں مانے تھے تو ان کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ ہوا تھا۔ تو میں عالم تشیع کا سب سے بڑا الحمدللہ رب العالمین مدافع میں ہوں۔ آپ کو تو عربی عبارت نہیں پڑھنا تھا نا، آپ وہ ہیں جو آپ مچر بھی نہیں ہو جماعت مریم علماء میں، مچر بھی نہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو عربی عبارت بھی نہیں آتا۔ آپ اپنے اکابر کو لائیں، میں مباہلے کی جو بات کرتا پہلے مجھ سے مناظرہ کریں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، سیرہ ہے کہ ان کے اکابر، میں اپنے فرقے کا کبیر ہوں، میں اپنے فرقے کا بڑا ہوں، لیڈر ہوں اس معاملے میں، ٹھیک ہے؟ چل خاموش ہو جا، خاموش دیکھو میں بات ہے نا میرے، دیکھو میں سب کے جواب دے رہا ہوں۔ ایران میں آجا پتہ چل جائے کہ تو فرقے والا ہے کہ نہیں ہے۔ میں اپنے فرقے کا سب سے بڑا آدمی ہوں الحمدللہ رب۔ آپ اپنے فرقے کے اکابر کو لائیں، میرے سے پہلے مناظرہ کریں کفر ابو بکر عمر پر، اس کے بعد طے نہیں ہوا تو مباہلے کا لحاظ ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہر کوئی پاگل اٹھ کے آ جاتا ہے، عبارت پڑھنا نہیں آتا، ہاں جو بھی نقلی مولی اٹھ کے آ جائے اس والے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان، یہ تیری حالت ہے، یہ تو تیری حالت ہے، پتہ آتا ہے نہیں، الف بے اس کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں ہر پاگل کے ساتھ، ہر بیوقوف کے ساتھ، ہر جاہل کے ساتھ، نقلی مولی کے ساتھ میں مباہلہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی سر، اگلا مناظرہ یہ میرا جواب ہے تیرے لیے۔ اپنے اکابر کو لے کے آؤ، مباہلے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کے اکابر کے ساتھ پہلے مناظرہ ہوگا پھر مباہلہ ہوگا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور تو کسی گنتی میں آتا نہیں ہے نا، تو کیا ایسے ہی، تو کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا، اپنے اکابر میں تو کوئی ہے ہی نہیں، تجھے مانتا کوئی ہے نہیں، آپ کو صرف آصف علی صاحب مانتے ہیں، بیچارے یہ اس لیے مانتے ہیں کہ ان کو علماء کا پتہ نہیں، علماء کا یہ تو سیکولر تعلیم ہے، دینی تعلیم ان کی جو ہے وہی سے ایوریج ہے نا، کوئی تخصص ہے نہیں، اسپیشلائزیشن نہیں ہے، یہ بیچارے ویسے انہوں نے آپ کی داڑھی دیکھی ہے، یہ شریف آدمی ہے۔ تو یہ ویڈیوز آپ نے دیکھا کہ اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے بڑوں کو لے کر آؤ، تو یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، انجینئر صاحب آپ کے آگے ہاتھ جڑے ہیں، آپ آ جائیں، ثابت کریں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، طارق جمیل صاحب، غامدی صاحب، یہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں، آپ لوگ کیوں مقصد دفاع کیوں نہیں کر پا رہے، اور اس رافضی کو کیوں نہیں جواب دے پا رہے؟ اور جب آپ اس کو جواب دیں گے اور جو آڈینس ہوگی، لوگ ہوگے، ان کو حقائق کا پتہ چلے گا کہ آخر یہ شیعہ سنی کا جو ہمیشہ سے جھگڑا چلا آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ آخر جیسے قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، اسلام ایک ہے، تو دین بھی تو ایک ہے، تو پھر لوگوں نے اپنی براچیز، اپنے الگ الگ اڈے کیوں بنائے ہوئے ہیں، الگ الگ جگہیں کیوں بنائی ہوئی ہیں، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ تو یہ جب علماء ایک دوسرے سے مناظرہ کریں گے اور قرآن اور حدیث کی دلیلوں کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کریں گے تو یقیناً اچھا رزلٹ نکلے گا، یا پھر رزلٹ نہیں بھی نکل سکتا، عوام فیصلہ کرے۔ تو یہ ہاتھ جوڑے ہیں بڑے بڑے اہل سنت کے جو مولانا صاحب ہیں ان کے آگے کہ وہ آئے اور اس سے جو ہے بات کریں۔ باقی یہ بات تو بہت بڑی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ
کہ لوگ جو ہے اس بات کے اوپر نہیں بات کرتے، بس یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں، بس کامنٹ باکس میں آپ نے کہنا ہے کہ کیا کہنا ہے بھائی۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اسلام یا امام مہدی، اسلام یا قائم آل محمد۔ یا میرے مولا تمام مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دے اور ایران کی حفاظت فرما، اور تمام شیعہ حیدر قرار کو آپس میں اتحاد کرنے کی توفیق دے، اور شیعوں کو اور سنیوں کو آپس میں دین کو سمجھنے کی اے میرے اللہ ہمت دے، اور یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے۔ اس ٹائم پوری دنیا کے حالات بہت خراب ہیں، پوری دنیا مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور مسلمان جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شیعہ سنی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن شیعہ سنی کا معاملہ جو ہے وہ کون ختم کرے گا؟ وہ آپس میں جو شیعہ سنی کے علماء آپس میں بیٹھیں گے، وہ آپس میں یہ باتیں ختم کریں گے اور حق کو واضح کریں گے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔